یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. مسلمان تو ایسے بھی ہیں. 25 دسمبر کی رات آئی, فیس بک کے اوپر نام کے ساتھ خان لگا ہوا ہے, نام کے ساتھ انصاری لگا ہوا ہے, نام کے ساتھ شیخ لگا ہوا ہے, نام کے اندر محمد اور احمد لگا ہوا ہے, اسلامی نام ہے, مسلمان گھرانے سے تعلق رکھنے والا لڑکا اور لڑکی آج فیس بک کے اوپر آج لوگوں کو کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے. جا کر دیکھ لیجیے آپ, بہت سارے آپ کے ارریہ کے بھی نوجوان ہوں گے, وہ بھائی چارہ دکھانے کے لیے, وہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے دوستی دکھانے کے لیے, اور یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کٹر نہیں ہیں, ہم تو بڑے سیکولر لوگ ہیں, ہم تو بڑے لبرل لوگ ہیں, ہم تو بڑے صاف ستھرے ذہن کے لوگ ہیں, ہمیں مولویوں نے پٹی نہیں پڑھائی ہے, ہم تو عید کا تہوار بھی مناتے ہیں اور ہم کرسمس اور دیوالی کی مبارکباد بھی دیتے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جو میری کرسمس لکھ کر کے اپنے فیس بک کے اوپر اور اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے اوپر ڈال رہے ہیں. کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کرسمس کی مبارکباد دے کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے وہ عیسائی بھائی جو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں, کبھی آپ نے معلوم کیا کہ وہ کرسمس کیوں مناتے ہیں؟ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ آج ہی کے دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے. لیکن معاف کیجئے, ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں, اللہ کا رسول مانتے ہیں, مگر عیسائی سے آپ جا کر کے پوچھو تم عیسیٰ کو کیا مانتے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ جیسس از سن آف گاڈ. وہ جواب دے گا جیسس از سن آف گاڈ. وہ کہے گا کہ عیسیٰ مسیح تو اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو عیسیٰ بنا کر کے دنیا میں بھیجا. میرے پیارے ساتھیوں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرسمس منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا, اور اس سے بڑی گالی اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے. شراب پینے والا, زنا کرنے والا, چوری کرنے والا, قتل کرنے والا اتنا بڑا پاپ نہیں کرتا ہے جتنا بڑا پاپ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا بنانے والا کرتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں ہم کو یہ عقیدہ سکھا دیا, اور اس سورت کا نام سورہ اخلاص بھی رکھا گیا, اور اس سورت کو 1/3 قرآن کے برابر بھی قرار دیا گیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد, نہ تو اس نے کسی کو جنم دیا ہے, نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کے برابر اور اس کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے ہمارا. ہمارے یہاں 4 سال کے بچے کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے. جو سورہ اخلاص کو یاد کرے گا اور سورہ اخلاص کا مطلب سمجھے گا, وہ فیس بک کے اوپر میری کرسمس نہیں لکھ سکتا, وہ کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتا جس نے یہ عقیدہ بچپن سے پڑھا ہو, لم یلد ولم یولد, کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اللہ کسی کا بیٹا نہیں, وہ کرسمس کی مبارکباد نہیں دے سکتا. مگر افسوس تو اسی بات کا ہے میرے بھائیوں, ہم نے جلسے تو بہت کرائے سیمانچل میں, شاید سال بھر میں اگر ہم گنتی کریں گے تو آپ کے ارریہ کے اندر کم سے کم کئی 100 جلسے ہوتے ہوں گے. آپ نے جلسہ تو کرا لیا, ہزاروں کی پبلک تو آپ نے اکٹھا کر لی, مگر دین کا علم کیا ہے معاف کیجئے, یہ آپ کے پاس اس کی کوئی نالج نہیں ہے. دین کے علم کے نام پر آپ زیرو ہیں. جلسہ بھی آپ سنتے ہیں تو منورنجن کے لیے, تقریریں سننے کے لیے آتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ کے لیے, جو جتنا آپ کو ہنسا دے, جو جتنا آپ کی آنکھوں میں آنسو دلا دے, جو آپ کے من کی باتیں کر دے, جو آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل لے, اس سے بہترین کوئی شاعر نہیں, اس سے بہترین کوئی مقرر نہیں, اس سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کوئی نہیں. آپ نے تو جلسوں کو بھی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا دیا. میری باتیں بری لگیں لگتی رہیں, میں پرواہ نہیں کرتا. میں ہر جلسے میں اور تقریر میں سیمانچل کے جلسوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے جلسوں کی دشا کو بدلیے, آپ اپنے جلسوں کی حالت کو بدلیے. کل میرا پروگرام تھا کلیا چک میں, بنگال میں. آپ یقین کیجئے
جن صاحب کے گھر میں مہمان بن کے گیا تھا، دروازے پر داخل ہوتے ہی میں نے مکان کے ٹائل پر دیکھا تو اجمیر شریف کا فوٹو بنا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے خواجہ غریب نواز۔ یہ ان کے مکان کی ٹائل کے اوپر یہ تصویر لگی ہے۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا، حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی صاحب، یہ جس کے مکان میں آیا ہوں، یہ مسلک کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ کون سے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب ملا یہ بڑے پکے اہل حدیث ہیں۔ میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے، اہل حدیث کے مکان میں ٹائل لگا ہوا ہے اور ٹائل کے اوپر اجمیر کا فوٹو لگا ہے اور اجمیر کے فوٹو کے ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے خواجہ غریب نواز۔ میں نے بلایا ان کو، میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا لگوایا آپ نے؟ کہا جب میں مکان بنوا رہا تھا میں ٹائل کی دکان پر گیا، بہت سارے ٹائل اس نے مجھے دکھائے، یہ مجھ کو اچھا لگا، مجھے لگا کہ اس کے اندر کچھ اچھی باتیں لکھی ہیں، اس کے اندر اچھی سی تصویر بنی ہے، میں نے یہ سوچ کر کے اس کو ٹائل لگا لیا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے یہ پتہ کیوں نہیں کرنے کی کوشش کی کہ اس ٹائل کے اوپر کیا لکھا ہے اور کس چیز کا فوٹو بنا ہے؟ آپ کا یہ ٹائل یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس شرکیہ عقیدے کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جو بہت بڑے اللہ کے ولی اور نیک بندے تھے، ان کو غریب نواز کا درجہ دیا گیا ہے۔ میں نے کہا آپ اہل حدیث ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ بولے مولوی صاحب مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے پتا نہیں تھا۔ میں نے کہا میں امید کرتا ہوں کہ اگلی بار جب میں آؤں گا تو آپ کے مکان کا یہ ٹائل نکل کر کے دوسرا اس کی جگہ لگا ہوگا۔ یہ حالت ہے آج بنگال کے اور سیمانچل کے علاقوں کی میرے پیارے ساتھیوں، جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں جلسے ہوتے ہیں۔ اگر یہ جلسے ہو رہے ہیں اور آپ کے دینی شعور کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے دین کی نالج میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو توحید کا مطلب نہیں پتا، آپ کو نماز کا طریقہ نہیں پتا، آپ کو اپنی آخرت کے بارے میں کوئی احساس نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر ان جلسوں کا بند ہو جانا بہتر ہے، ان پروگراموں کا بند ہو جانا بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تم پورے کے پورے مسلمان بنو، تم آدھے ادھورے مسلمان نہ بنو، تم انکمپلیٹ مسلمان نہ بنو، تم کمپلیٹ مسلمان بنو۔ کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے۔ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی زیادہ ناپسند ہے، اتنی زیادہ ناپسند ہے کہ اللہ نے سورہ مریم کے اندر فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ او لوگو تم کتنے بڑے نادان ہو، تم نے اللہ کا بیٹا بنانا شروع کر دیا۔ یہ آسمان پھٹ جائے، یہ زمین پھٹ جائے، یہ بڑے بڑے پہاڑ گر جائیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی جتنی خطرناک بات تم اپنے منہ سے نکالتے ہو کہ رحمان نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنا سکتا، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ فرعون بھی آئے گا، قارون بھی آئے گا، نمرود بھی آئے گا، ہٹلر بھی آئے گا، ہندوستان کے وزراء اعظم بھی آئیں گے، ہندوستان کے بادشاہ بھی آئیں گے، ہندوستان پر حکومت کرنے والے لوگ بھی آئیں گے، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا کرسی ہے تمہارا یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے۔ وہ بے شرم اور بے غیرت لوگ بھی آئیں گے جو کرسی اور اقتدار سے چپک کر کے رہنا جانتے ہیں، وہ لوگ بھی آئیں گے جن کو یہ لگتا تھا کہ ان کا اقتدار کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ان کا پاور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ان کل
من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے۔ نمرود بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، قارون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، فرعون بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا، ابو جہل اور ابو لہب بھی اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا۔ لوگوں پر اتیاچار کرنے والے اور ظلم کرنے والے حاکم اور بادشاہ اور منسٹر بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندے بن کر کے آئیں گے۔ جب سب اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ دنیا کا بہت بڑا پاپ ہے، اور کرسمس منانے والا یہی کام کر رہا ہے۔ کرسمس منا رہا ہے ہمارا مسلمان بھائی، اسکول کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے، وہاں ایک داڑھی رکھ کر کے لمبی ٹوپی لگا کر کے ایک انسان آتا ہے اور وہ بچہ